بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت کے حصول کا سبب بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ زمین پر ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ رب العزت نے نہ اتارا ہو۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو یہ دو باتیں ہمیں ہر طرح کی مایوسی اور کفر سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ عام انسان کی بات نہیں، بلکہ خالق کائنات اللہ رب العزت اور اس کے سب سے زیادہ معتبر اور محترم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا ہر وہ بیماری جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے، تو اس کا علاج قرآن پاک سے تلاش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دو شفاؤں کو لازمی پکڑو، ایک قرآن اور دوسری شہد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دو شفائیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن خود اور دوسری شفا شہد ہے۔ قرآن مجید سینوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور شہد دیگر تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سنن الکبریٰ۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزیں بھولنے کی بیماری دور کرتی ہے، حافظہ میں اضافہ کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے، اور وہ یہ چیزیں ہیں: مسواک، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، شہد اور دودھ۔ حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بے شک مریض کے قریب جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنی تکلیف میں افاقہ محسوس کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا، میں آج آپ کو درست حالت میں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا، میرے پاس قرآن مجید پڑھا گیا ہے، اور یہ اسی کی برکت سے ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے کی تکلیف کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ شعب الایمان۔ ناظرین گرامی، ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن میں مومنین کی تمام بیماریوں کے لیے شفا پوشیدہ ہے، اور ماہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام انسان کے آنے والے پورے سال کی تقدیر کا حساب لکھا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں عملیات و اوراد کے فضائل کئی گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر بیماریوں کا علاج قرآن کریم کی دو بابرکت اور مختصر صورتوں کی مدد سے فرمایا کرتے تھے، اور وہ دونوں صورتیں آج تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہیں۔ ان دونوں مختصر صورتوں کے فضائل و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس زمین پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے نالین مبارک سے مار ڈالا۔ پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بچھو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی، غیر نمازی، نبی اور غیر نبی کسی کو بھی بلا امتیاز ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، ان کو ایک برتن میں حل کیا، اور پھر اس کو اپنی اس انگلی پر ڈالنا شروع کر دیا جہاں سے بچھو نے ڈسا تھا۔
اس پر دستے اقدس پھیرنے لگے اور اس انگلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذ 3 پڑھ کر دم فرمانے لگے۔ ابن ماجہ جبکہ طبرانی اور بہقی کی روایت میں ہے کہ ابن فضیل نے مطرف سے روایت کی اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچھو کو مار دینے کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا ہی بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گشت مبارکہ پر اپنا دست اقدس پھیرنا شروع کیا اور ساتھ یہ صورتیں بھی پڑھتے جاتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں مبتلا تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھر انہیں اپنے چہرہ انور پر ملتے اور جہاں تک جسم اطہر پر ہاتھ پہنچتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو نکاحت کی بنا پر خود ایسا نہ کر سکنے کے باعث مجھے اپنے جسم پر معوذات پڑھ کر یعنی تینوں قل پڑھ کر ہاتھ پھیرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہی صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرا کرتی۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کس طرح کیا کرتے تھے تو فرمایا صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مقام جحفہ ابوا کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز آندھی اور بہت زیادہ تاریکی نے آ گھیرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے اور فرماتے جاتے، اے عقبہ تم بھی ان دونوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، پس کوئی بھی پناہ مانگنے والا ان کی مثل صورتوں سے پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اسے پناہ دے دی جاتی ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ بھی امامت کرتے ہوئے سنا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ محترم ناظرین گرامی، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو بے حد اہمیت دیتے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خواہ کوئی جسمانی بیماری ہوتی، کوئی جادو ٹونا نظر بد ہوتی یا کوئی سانپ بچھو وغیرہ کا ڈنگ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً انہی دو صورتوں کے ساتھ ہر طرح کی بیماری کا علاج فرمایا کرتے تھے، بلکہ بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی طویل جاڑ پھونک اور کنڈا ان دو صورتوں سے بہتر نہیں، لہٰذا جو عاملین معوذات کے چلے کرتے ہیں
ان کے عملیات زیادہ پرتاثیر اور بیماریوں سے شفا یابی کا سبب ہوتے ہیں۔ لہٰذا وظائف کی کتب میں موضوعات کے وظیفے کو شعبان الاعظم کے مبارک مہینے میں ایک خاص فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری کے لیے، کسی بھی قسم کے جادو ٹونے کے لیے، کسی بھی قسم کے خوف اور ڈپریشن کے لیے، کسی بھی قسم کے حسد اور بندش کے لیے شعبان کے اندر 5، 7، 11 یا 21 موضوعات پر عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا وہ جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کریں گے وہ بیماری دور ہوگی۔ عمل یہ ہے کہ صبح شام 21 مرتبہ موضع 3 یعنی قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھیں، یعنی سب سے پہلے سورۃ اخلاص، پھر سورہ فلق اور پھر سورہ ناس پر عمل کرنا ہے۔ طریقہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح 21 مرتبہ ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر انہیں سر سے شروع کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں، خاص طور سے اس جگہ جہاں درد وغیرہ ہو وہاں ضرور پھیریں۔ ہاتھ پر پھونک مارنے کے ساتھ ہی ساتھ پانی پر بھی پھونک مار لیں۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیں، پھر پانی 3 گھونٹ میں نوش کر لیں۔ یہی عمل رات کو نماز عشاء کے بعد بھی دہرانا ہے۔ اول تو 5 یا 7 دن کے عمل سے ہی شفا یابی ہو جائے گی، اگر مرض بہت زیادہ ہو تو 11 یا 21 دن یہ عمل لگاتار کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے جتنا بھی موذی مرض ہوگا، جتنی بھی نظر بد ہوگی، جتنا بھی حسد جادو ٹونا ہوگا، اس عمل کی برکت سے رفع ہو جائے گا۔ دن میں 2 بار یہ عمل ضرور کریں، نہ صرف شعبان کے مہینے کے ہر دن بلکہ شعبان کے علاوہ دیگر مہینوں کے ایام میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شفا یابی کے لیے یہ ایک نہایت ہی مجرب نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کے مہینے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہر ایک کی تمام بیماریوں کو دور فرما کر شفا یابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔